الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. ہر قسم کی بڑائی اللہ رب العالمین ہی کے لیے لائق اور زندہ ہے جو ساری کائنات کا خالق اور رازق ہے. لامحدود بے شمار درود و سلام نازل ہو رہی ہو پیارے نبی آخری نبی ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھی، پردرشی ماؤں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد نہایت ہی معروف اور مشہور آیت مبارکہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی گئی، تلاوت کی گئی، جس میں اللہ تبارک و تعالی مہینوں کی گنتی اور تعداد کو بیان فرما رہا ہے. فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ، مہینوں کی گنتی اور مہینوں کی تعداد اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس 12 شہر 12 ماہ ہے. فی کتاب اللہ، قرآن مجید میں بھی اس بات کی گواہی موجود ہے، اس بات کا ذکر موجود ہے. یوم خلق السماوات والارض، مہینوں کی گنتی اور تعداد 12 جو ہے یہ کس وقت سے؟ اس وقت سے ہے جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا. منہا 4 حرم، اور 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے جن کی تعظیم، تکریم، تعدیب ہر اعتبار سے امت مسلمہ پر ضروری. ذالک الدین القیم، اللہ نے کہا دین بڑا سادہ سیدھا ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان حرمت والے مہینوں میں کسی بھی اعتبار سے یا سال کے 12 مہینوں میں کسی بھی اعتبار سے
اپنے آپ پر ظلم مت کرو. وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ. مشرکین کا مقابلہ بھی کسی طرح سے اتحاد و اتفاق کے ساتھ ہو جس طرح سے وہ لوگ مجموعی طور پر اتحاد کے ساتھ تمہارے مقابلے کے لیے سب آرا ہوتے ہیں. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. جان لو اللہ تبارک و تعالیٰ متقین کے ساتھ، اس سے ڈرنے والوں کے ساتھ ہے. حضرات پتہ یہ چلا سال میں مہینوں کی گنتی 12 ہے. ان میں سے 4 ماہ حرمت والے ہیں. یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ کسی بھی چیز کو فضیلت دینے کا کام یہ اللہ کے ذمہ ہے. کسی بھی چیز کو فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عطا ہوتی ہے. انسانوں کو اس بات کا اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ اپنے جانب سے کسی چیز کو فضیلت دے اور کسی چیز کو فضیلت نہ دے. یہ زمین یا آسمان، اس کے درمیان جو کچھ ہے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اور اللہ سے بہتر نہیں جانتا کوئی کہ کس چیز کو، کس شخص کو، کس ماہ کو، کس دن کو اور دن کے کس گھڑی کو فضیلتوں سے نوازنا ہے. اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. اللہ تبارک و تعالیٰ جس مہینے کو چاہے فضیلت دے، جس دن کو چاہے فضیلت دے، جس رات کو چاہے فضیلت دے، جس گھڑی کو چاہے فضیلت دے، جس مقام کو چاہے فضیلت دے، یہ اللہ کے اختیار میں. آج لوگوں نے اپنی جانب سے کسی شہر کو فضیلت والا بنا دیا، کسی شخصیت کو فضیلت والا بنا دیا، کسی مقام کو فضیلت والا بنا دیا، اور کسی دن کو فضیلت والا بنا دیا تو کسی دن کو منحوس دن بنا دیا، کسی مہینے کو منحوس مہینہ قرار دیا. حضرات یہ دن و رات، یہ مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اور ہر دن کا مقام اپنے جگہ طے ہے. لیکن یہ اللہ کی سنت ہے، وہ جس ماہ کو، جس دن کو، جس رات کو، جس گھڑی کو، جس مقام کو چاہے فضیلتوں سے نوازے. یہ اس کی اپنی مرضی ہے، یہ اس کی اپنی بنائی گئی کائنات. اس کے اندر ہر طرح کا رد و بدل، ہر طرح کے اختیارات صرف اور صرف اسی کے ہاتھ میں، کیونکہ وہ قادر ہے، کیونکہ وہ رب العالمین ہے، کیونکہ وہ ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کا بنانے والا، پیدا کرنے والا ہے. آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض مہینوں کو بڑی عزتوں والا، فضیلتوں والا بنا دیا. جیسے یہ 4 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور ماہ رجب، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت والے مہینے قرار دیا. اور کسی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کی مہینے کی فضیلت کو واضح کیا، بیان کیا. ماہ رمضان کو، قرآن کو نازل کر کے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جگہ رات کی فضیلت کو بیان فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر کہہ کر کے. اور کسی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ 10 دنوں کی فضیلت کو بیان فرمایا، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر کہہ کر کے. اور کسی گھڑی کو بھی فضیلتوں والا بنا دیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، مؤذن جب اذان کہتا ہے اور مؤذن جب اقامت کہتا ہے، درمیان والی جو ساعت ہے، جو گھڑی ہے، جو وقت ہے، قبولیت والا ہے. اللہ رد نہیں کرتا، دعائیں قبول فرماتا ہے.
اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا کہ رات کے آخری وقت اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر آتا ہے اور سوال کرتا ہے انسان ہے کوئی سوال کرنے والا، ہے کوئی مضطر اور پریشان حال جو اپنی تکالیف کو، اپنی پریشانیوں کو، اپنے غموں کو میرے سامنے رکھے اور میں اس کے غموں کو دور کروں، اس کی تکالیف اور اس کی پریشانیوں کو دور کروں۔ کسی مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس وقت بندہ دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ جمعے کے دن ممبر پر امام کے چڑھنے سے قبل جو بھی دعائیں کی جاتی ہیں قبول ہوتی۔ نماز کے اوقات کو لے کر کہا گیا سجدہ بندہ جب کرتا ہے سجدے کی حالت میں اس کی دعائیں قابل قبول ہے، اللہ رد نہیں کرتا۔ سلام پھیرنے سے قبل کو جو دعائیں کی جاتی ہیں اللہ قبول فرماتا ہے۔ تو اس طرح سے مہینوں کو فضیلت والا قرار دینا، دنوں کو اور راتوں کو فضیلت والا قرار دینا، اور دنوں رات کی چند گھڑیوں کو فضیلت والا قرار دینا اللہ کے اختیار میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کے روز اور پیر کے روز روزہ رکھا کرتے تھے، اس سے بھی اس کی فضیلت واضح ہو جاتی ہے۔ لیکن حضرت انسان کو قیامت کے صبح تک آنے والے سارے انسانوں کو اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی دن کو اپنے جانب سے فضیلت والا قرار دیں اور کسی دن کو، کسی عشرے کو، کسی گھڑی کو اپنے جانب سے مرخوص قرار دیں۔ چاہے سارے اتقیاء جمع ہو جائیں، چاہے سارے خطبہ جمع ہو جائیں، چاہے سارے متقی اور پرہیزگار جمع ہو جائیں، سارے محدثین اور مفسرین جمع ہو جائیں، روئے زمین پر موجودہ سارے نیک لوگ جمع ہو کر کے بھی کسی بھی دن کو، کسی بھی مہینے کو، کسی بھی رات کو، کسی بھی دن کو اور دن و رات کی کسی بھی گھڑی کو نہ فضیلت والا قرار دے سکتے ہیں اور نہ کسی گھڑی کو منحوس بنا سکتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کا اختیار صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کیا ہے۔ مگر بعض ایسے گھڑیاں ہوتی ہیں، بعض ایسی گھڑیاں ہوتی ہیں، بعض ایسے اوقات اور ایام ہوتے ہیں اپنی جگہ فضیلت والے ضرور ہوتے ہیں، لیکن حضرت انسان اپنی بدعملی کی وجہ سے، اپنی بدعقیدگی کی وجہ سے اپنے اوپر اس کو منحوس بنا لیتا ہے، جبکہ وہ اپنے جگہ بڑی فضیلت والے ہیں۔ جمعے کی ایک الگ فضیلت ہے، رات کی ایک الگ فضیلت ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی دعاؤں کو سننے کے لیے قریب آتا ہے۔ ابھی میں نے جو گھڑیاں، جو ایام، جو اوقات میں نے بیان فرمائے، ان کی فضیلت اپنے جگہ طے ہے، جس کی فضیلت قرآن اور سنت میں بالکل واضح طور پر موجود ہے۔ لیکن انسان جب بدعمل بن جاتا ہے، انسان کی فکر جب گندی بن جاتی ہے، انسان کی سوچ جب گندی بن جاتی ہے، انسان اپنے نگاہوں سے، اپنے زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے پیر سے ان چیزوں سے جب غلط چیزوں کو چھڑک دیتا ہے تو مبارک گھڑیاں، مبارک اوقات بھی اس کے لیے منحوس بن جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں آپ نے پڑھا ہوگا کئی ایسی قومیں ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عذاب نازل ہوا۔ قوم عاد لیجئے، قوم ثمود لیجئے، فرعون کو لیجئے، اس کی قوم کو لیجئے، قارون اور اس کے ساتھیوں کو لے لیجئے۔ کئی ایسی قومیں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تباہ و تاراج کر دیا، برباد کر دیا۔ ان میں ایک قوم عاد بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو بھی تباہ کر دیا، برباد کر دیا، ان کے تمام قسم کی نشانیوں کو برباد کر دیا، ختم کر دیا۔ قرآن مجید اس کے تعلق سے گواہی دیتا ہے 7 لیال و 8 ایام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية۔ اللہ نے بیان فرمایا 7 لیال، قوم عاد پر 7 راتیں اللہ کی جانب سے عذاب نازل ہوتا ہے، و 8 ایام، اور 8 دن مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ان پر عذاب کا جو سلسلہ جاری و ساری رہا۔ 7 راتیں اور
ان پر عذاب نازل ہوتا رہا اور ایام ان کے لیے تباہی کا، بربادی کا، ذلت کا، رسوائی کا باعث بن گئے۔ یہ ایام مبارک ہوتے ہوئے بھی ان کے لیے منحوس بن گئے، جبکہ ان ایام میں جمعہ بھی آتا، ایک 7 راتوں اور 8 دنوں میں جمعہ بھی آتا، ایک 7 راتوں اور 8 دنوں میں صبح کے اوقات آتے ہیں، رات کے وہ اوقات آتے ہیں جن اوقات میں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر روتا ہے، گڑگڑاتا ہے۔ تہجد کے اوقات ہیں اور وہ گھڑیاں آتی ہیں جب اذان کہی جاتی ہے، وہ گھڑیاں بھی آتی ہیں جن اوقات میں اقامت کہی جاتی ہے، وہ گھڑیاں بھی آتی ہیں جن اوقات میں لوگ قیام کرتے ہیں، رکوع اور سجدے میں اللہ کا تقرب حاصل کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزوں کی فضیلت اپنے لیے طے ہے، باوجود اس کے ان کی فضیلتوں سے انہیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا، بلکہ منحوس قرار دیے گئے، رذیل قرار دیے گئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیم رہی ہے کہ جب تم ان بستیوں کی جانب سے گزرو جن بستیوں پر اللہ کا اعلان نازل ہوا ہے، وہاں تیزی کے ساتھ تم گزر جاؤ۔ بتلانا یہ چاہ رہا ہوں، ایام کو فضیلت والا بنانا، ایام کو فضیلت والا نہ بنانا انسان کی اختیار میں نہیں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے۔ البتہ بعض ایام، بعض گھڑیاں فضیلت والے ہونے کے باوجود انسان اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنی گندی سوچ اور فطرت کی وجہ سے ان ایام کی فضیلت ہونے کے باوجود اس سے فائدہ حاصل نہیں کرتا اور وہ ایام اس کے منحوس ثابت ہوتے ہیں، بربادی اور ذلت کا جو ہے اس کے سبب بن جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت میں بیان فرمایا، ذالک الدین القیم، ذالک الدین القیم۔ لوگوں، دین بڑا سیدھا سادہ ہے، دین بڑا آسان ہے، تم اس کو اپنے لیے مشکل نہ بنا۔ دین وہی ہے جس کو اللہ نے نازل فرمایا، دین وہی ہے جس کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب و روز گزار کر کے امت محمدیہ کے سامنے پیش کیا۔ کسی اور کے طریقے کو، کسی اور کے صبح و شام کو دین قرار نہیں دیا گیا۔ یہ بات الگ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا کہ اے نبی بتلائیے جنت کے اور دروازے ہیں، کیا کوئی ایسا بھی خوش نصیب ہے جس کو ان 8 دروازوں سے داخل ہونے کا موقع حاصل ہو؟ نبی کریم علیہ السلام اللہ کی ذات سے مجھے امید ہے، آپ نے بیان فرمایا کہ ابو بکر و تم ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان فرمایا، اللہ مجھ پر نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا ہے۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نبوت کے سلسلے کو جاری و سائر رکھتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عمر کو نبی بناتا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین قرار دیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے کہا کہ میرے پیارے عثمان، میری دونوں بیٹیاں تیرے نکاح میں نے دے دیا، دونوں انتقال کر گئیں، اور ہوتی تو اور دیتا۔ یہ وہ عثمان ہے جن کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے آسمان کی جانب نگاہ اٹھا کر کے کہا تھا، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہو چکا ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جائے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی کافی جو ہے ان کے مناقب احادیث میں جو ہے موجود ہے، لیکن اتنا بڑا مقام ہونے کے باوجود ابو بکر ہوں، عثمان ہوں، حضرت عمر ہوں، حضرت علی ہوں رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین، لیکن ان کے بھی طریقے کو، ان کے بھی تعلیمات کو دین نہیں قرار دیا گیا۔ دین وہی ہے جس کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا۔ تو حضرات، اسی لیے قرآن مجید میں بار بار امت محمدیہ کو اس بات تعلیم دی گئی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لا تبطلوا اعمالکم، ایمان ہو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو، برباد نہ کرو۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کی۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں اگر تمہارے جانب سے کوئی کمی بیشی ہوئی یا زیادتی ہوئی پھر تو تمہارے اعمال بھی ضائع، تم بھی برباد ہیں۔ حضرات، علماء کرام کو آپ نے اپنے خطبے میں اس بات کو کہتا ہوا سنا ہے، اور ابھی میں نے خطبے مسنونہ میں ان باتوں کو پیش کیا
کیا کہا گیا؟ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور اللہ اکبر. کہا گیا کہ سب سے بہترین بات اللہ کی بات اور سب سے خطرناک، سب سے بدترین، سب سے غلیظ بات یہ ہے کہ دین میں کسی اور چیز کو تم اپنے جانب سے اختیار کرو. حضرات یہ بات لکھ رہے ہیں، عمل چاہے جتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عمل کیا گیا ہو، نبی کریم علیہ السلام سے اس عمل کا ثبوت ہو، یا نبی کریم علیہ السلام کی اس عمل پر رضامندی حاصل ہوئی ہو، وہ چیز دین کہلائے گا، ورنہ وہ چیز قیامت کے صبح تک دین نہیں کہلائے گا. حضرات جہاں تک بات اس مہینے کی ہے، جس مہینے میں میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے. آج محرم الحرام کی 7ویں تاریخ. محرم الحرام بھی ان 4 مہینوں میں ہیں جن کی حرمت کو قرآن مجید نے بیان فرمایا ہے. محرم الحرام کی بڑی فضیلت ہے، اور اس کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، صوموا یوم عاشورا. لوگوں تم 10 محرم الحرام کو روزہ رکھو. کیوں؟ کیونکہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے سے مدینے کی جانب ہجرت کی تو وہاں آپ نے دیکھا یہودی 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے ہیں. آپ علیہ السلام نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا تھا کہ 10 محرم الحرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ کو نجات دیا اور فرعون کو تباہ کیا، برباد کر دیا، جس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو شکر ادا کیا اور روزہ رکھا لیا. ہم بھی روزہ رکھتے ہیں. آپ علیہ السلام نے کہا کہ موسیٰ سے محبت ہماری تم سے زیادہ ہے. موسیٰ کی تعلق سے، ان کی تعلیمات پر ہمارے عمل آوری تم سے زیادہ، لہذا ہم پر تم سے زیادہ حق ہے کہ ہم بھی اس دن روزہ رکھیں گے. آپ نے روزہ رکھا اور اس کی فضیلت کو واضح کر دی. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص آیا اور آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بار بار کہا کرتے ہیں کہ خالف الیہود والنصارى، کہ یہودیوں کی اور نصرانیوں کی مخالفت کریں، لیکن یہ کیا ہے 10 محرم الحرام کو یہودی روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں. آپ علیہ السلام نے کہا کہ لوگوں ان کی مخالفت میں ایک اور روزہ رکھا کرو، اور آپ نے کہا میں آئندہ سال زندہ رہوں گا اصوم یوم التاسع، میں 9 محرم الحرام کو بھی روزہ رکھوں گا تاکہ ان کی مخالفت ہو جائے. دیکھیے دین کے معاملے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی اور نصرانیوں کی مطابقت کو پسند نہیں کیا. یہاں تو ہمارا معاملہ دین تو دین کے دائرے سے باہر، ہم یہود و نصارے کے جو پیروکار بن چکے ہیں، ان کے متبع بن چکے ہیں، ان کو جو پسند ہماری وہ پسند بن چکی ہے، ان کے جو خیرات آج ہمارے وہ خیرات بن چکے ہیں، ان کی صبح و شام جس انداز میں گزرتی ہے، ہماری تو صبح و شام اس سے بھی کئی بدترین گزرتی ہے. جب قرآن مجید نے آواز دیا اور ہمیں اس بات کی تعلیم دی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اے ایمان والو تم یہود و نصارہ کی ہرگز پیروی نہ کرو، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے معاون ہیں. اگر تم ان کی پیروی کرو گے تو تم بھی ان کے ساتھ، تمہارا معاملہ ان کے ساتھ ہوگا، تمہارا محشر ان کے ساتھ ہوگا. تو لہذا میرے بھائیوں، محرم الحرام کو جو فضیلت حاصل ہوئی ہے، اس کی سب سے پہلی وجہ، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ 10 محرم الحرام کو روزہ رکھا جائے. اس کی سب سے بڑی فضیلت. اور دوسری فضیلت کیا ہے؟ دوسری فضیلت یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ میرا مہینہ ہے. ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. اللہ تبارک و تعالیٰ محرم کے تعلق سے کہا کہ شہر اللہ المحرم. اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس بات کو وضاحت فرمائی کہ محرم الحرام یہ شہر اللہ کا مہینہ. اس اعتبار سے بھی محرم الحرام کی فضیلت واضح ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیا سارے مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نہیں؟
سارے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مسجد جس کے اندر ہم سب بیٹھے ہوئے، کس کا گھر ہے یہ؟ نہ میرا گھر ہے، نہ آپ کا گھر ہے، نہ کسی ذمہ دار کا گھر ہے. یہ گھر کس کا ہے؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. یہ سارے مساجد اللہ کے لیے بنائے جاتے ہیں. یہاں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا جاتا ہے، کسی اور کو پکارا نہیں جاتا. سارے مساجد اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر ہیں، لیکن خاص کر کے بیت اللہ کے تعلق سے کہا گیا بیت اللہ اللہ کا خاص گھر. ان اول بیت وضع للناس الذي ببکۃ مبارکہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ کے تعلق سے، مسجد حرام کے تعلق سے کہا کہ یہ میرا گھر ہے. جس طرح سے تمام گھروں میں مسجد حرام کو اللہ کا خاص گھر قرار دیا گیا، اسی طرح سے مہینوں میں محرم الحرام کو اللہ کا خاص مہینہ قرار دیا گیا. اس اعتبار سے محرم الحرام کی فضیلت واضح ہو جاتی ہے. دو چیزیں. اور تیسری فضیلت محرم الحرام کو اس وجہ سے بھی حاصل ہے کہ 4 مہینوں کی حرمت قرآن مجید میں وارد ہے، اور ان 4 مہینوں میں ایک مہینہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ محرم الحرام بھی. تو حرمت کے اعتبار سے محرم الحرام کی ان 4 مہینوں میں تو 3 فضیلتیں محرم الحرام کی ہیں. ایک فضیلت اس کی یہ بھی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامک کیلنڈر کے حساب سے، اسلامی مہینوں کے اعتبار سے محرم الحرام کو اسلامی مہینوں میں پہلا مہینہ قرار دیا. یہی وہ اسباب ہیں، یہی وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے محرم الحرام کو فضیلت حاصل ہوئی. لیکن ایک چیز جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، بلکہ مسلمانوں کی اکثریت یہ سمجھتی ہے 10 محرم الحرام کی اہمیت اور فضیلت اور اس کی یاد اور اس کا تعارف اور اس کی پہچان، اور اس کو دیگر مہینوں میں اس کو مستثنا لوگ اس لیے قرار دیتے ہیں چونکہ اس ماہ میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے. اس وجہ سے اس مہینے کو دیگر مہینوں کے مقابلے میں زیادہ یاد رکھا جائے. بہرحال لوگوں نے اس مہینے کو فضیلت والا تو نہیں بلکہ منحوس کرا دیا. ابھی میں نے آپ قرآن و سنت کی روشنی میں محرم الحرام کی فضیلت کو واضح کر دیا. جس مہینے کو اللہ نے کہا کہ میرا مہینہ ہو، اللہ نے کہا جس مہینے کو اللہ نے اپنا مہینہ قرار دیا ہو، اور اللہ کے بندے اس مہینے کو منحوس قرار دیں. اب اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کیا فکر ہے؟ آپ اس بندے کے بارے میں کیا کہیں گے جو اس مہینے کو منحوس قرار دیتا ہے، جس کو اللہ اپنا مہینہ قرار دیتا ہے؟ ہاں، یہ بات بالکل سچ. اور یہاں تک کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو اس مہینے کی 7ویں تاریخ کے بعد گوشت کو خریدنا، گوشت کو کھانا پسند نہیں کرتے. کس نے آپ کو سکھلایا، کس نے آپ کو بتایا کہ محرم الحرام کی 7 تاریخ کے بعد آپ گوشت نہ خریدیں، گوشت نہ کھائیں؟ اور 10 محرم الحرام کو جس دن روزہ رکھنے کی فضیلت نبی کریم علیہ السلام کے زبان مبارکہ سے واضح ہو، اور اس تاریخ کو آپ سبیل لگائیں، اس تاریخ کو آپ جو ہے نوحہ کریں، بکا کریں، ماتم کریں. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر کس نے تمہیں سکھلایا؟ کیا ابو بکر نے تمہیں تعلیم دی؟ کیا حضرت عمر عثمان نے علی نے تمہیں تعلیم دی؟ آخر یہ چیز تمہیں کہاں سے حاصل ہوئی؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نبی کریم علیہ السلام کی وفات کے پورے 50 سال بعد ہوئی ہے، اور آپ جانتے ہیں، آپ معلوم بھی ہے دین مکمل کب ہوا؟ اليوم اکملت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دین مکمل ہو چکا. مکمل کس چیز کو کہتے ہیں؟ ایک گلاس کو لیجئے، اس کے اندر آپ پانی بھر دیجئے. اب گلاس اتنا بھر چکا ہے پانی کے قطرات سے، اس کے اندر ایک پانی کے قطرے کی گنجائش نہیں ہے، تو آپ کہیں گے کہ ہاں یہ گلاس مکمل طور پر بھر چکا ہے. اور اگر اس کے اندر ایک قطرے کے پانی کی گنجائش باقی ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ گلاس مکمل طور پر بھر چکا ہے، کیونکہ ابھی اس کے اندر ایک قطرے پانی کی گنجائش موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم. اے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہاری زندگی میں، تمہاری موجودگی میں اپنے اس دین کو، جس دین کو میں نے آدم سے چلاتے ہوئے، جس دین کو میں نے ابراہیم سے چلاتے ہوئے، جس
دین کو میں مختلف انبیاء علیہ السلام سے گزارتے ہوئے لا کر کے تمہاری شریعت میں تمہاری موجودگی میں نے اب اس دین کو مکمل کر دیا ہے. اب اس کے بعد قیامت کے صبح تک سارے مسلمان مل کر کے کسی بھی عمل کو دین یا نیکی ثابت کرنے کی کوشش کریں, وہ دین اور نیکی ثابت نہیں کر سکتے, وہ دین نہیں کہہ رہے. میرے بھائی دین مکمل ہو چکا ہے نبی کی زندگی میں. نبی کے انتقال کی, نبی کی وصال کی, نبی کی وفات کے 50 سال کے بعد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. اس شہادت کو بنیاد بنا کر کے محرم الحرام کو منحوس قرار دینا اور 10 تاریخ کو مختلف حرکتیں کرنا جس کا تعلق قرآن و سنت سے بالکل نہیں ہے, یہ دین کے ساتھ مذاق ہے, کھلواڑ ہے, بلکہ شیعیت ہے, بلکہ ان کی تعلیمات کو فروغ دینا ہے اور ان کی کوششوں کو فروغ دینا ہے. شہادت کو بنیاد بنا کر کے لوگ اگر اس امتوں کا مہینہ تصور کرنا شروع کر دیتے ہیں تو کون سا مہینہ جس مہینے میں کسی صحابی کی جو شہادت نہیں ہوئی. سال کے 12 مہینے اٹھا کر کے دیکھیں, کسی مہینے میں کسی کی صحابی کی شہادت ہوئی ہے تو کسی مہینے میں کسی صحابی کی شہادت ہوئی ہے تو کسی اور مہینے میں کسی اور صحابی کی شہادت ہوئی. یہ ماتم, یہ سوچ کی بات اگر آتی ہے, حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے خدا کے والد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہوئی. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے آپ کے بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہوئی ہے. خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہید ہوئے ہیں. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے. سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے ہیں. سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے بقاء خاطر استقامت کے دائرے میں رہ کر کے اپنی جان کو وہ گنواتی ہیں, وہ بھی شہید ہوتی ہیں. تو ان ایام میں, ان دنوں میں ماتم اور سوگ کیوں منایا نہیں جاتا؟ کیوں؟ کیونکہ اسلام میں اس کی کوئی یاد نہیں. حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے, ان کی شہادت کے بعد کیا وہ دن دوبارہ نبی کی زندگی میں نہیں آیا؟ کیا سہوانا وہ دن نبی کی زندگی میں نہیں آیا؟ کیا چوتھی مرتبہ, 5ویں مرتبہ وہ دن نبی کی زندگی میں اور صحابہ کرام کی زندگی میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت والا دن نہیں آیا؟ کیا آپ کو دو دین ان صحابہ کرام سے بہتر سمجھ میں آتا ہے؟ کیا آپ کی عقل, کیا آپ کے فہم, کیا آپ کے سوچ اور وچار, کیا آپ کو فہم دین ابو بکر سے زیادہ حاصل ہے, عمر اور عثمان سے زیادہ حاصل ہے, محدث کبیر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ آپ کو دین کا فہم حاصل ہے؟ کہ آپ ان کی وصال کے بعد, ان کے انتقال کے بعد, ان کے چلے جانے کے بعد آپ جو ہے ان چیزوں کو دین قرار دیں؟ میرے بھائیو, یہ کہیں نہ کہیں دین میں دخل اندازی, یہ کہیں نہ کہیں دین پر میرے بھائیو وار ہے. اور یہ وار یہودیوں کی وار ہے, نصرانیوں کی وار ہے, شیعیت کی وار ہے. اور آج مسلمانوں نے اس کو دین سمجھ کر کے جو ہے کرنا شروع کر دیا ہے, انجام دینا شروع کر دیا. اس تعلق سے بہت ساری باتیں میں نے نوٹ کی تھی, لیکن یہ وقت نہیں ہے کہ ایک وقت میں ایک خطبے میں اس تعلق سے ساری باتیں کہی جا سکیں. اتنا میں ضرور کہوں گا حاصل کلام کے طور پر کہ دین مکمل ہو چکا ہے. دین وہی ہے, دین وہی ہے, نیکی وہی ہے, شریعت وہی ہے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہو چکا. ان کے وفات کے بعد, نبی کے چلے جانے کے بعد کسی بھی چیز کو اگر آپ دین کو تصور کرتے ہو, یہ کہیں نہ کہیں لوگوں کو بھی دھوکے میں رکھ رہے ہو, اور سب سے بڑا دھوکہ تم اپنی ذات کو دے رہے ہو. جس عمل کی بنیاد پر آپ پیسہ خرچ کرتے ہو, جس عمل کی بنیاد پر آپ بہت کچھ کرتے ہو, اور قیامت میں اللہ کے حضور جب حاضر ہوگے ان چیزوں کو نیکی تصور کرتے ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہوگے, یہ سمجھ رہے ہو کہ اس کا بدلہ ملے گا. بدلہ ضرور ملے گا, لیکن عذاب کی شکل میں, پھٹکار کی شکل میں, جہنم کی آگ کی شکل میں, فرشتوں کی مار کی شکل میں. لہذا میرے بھائیوں, لوگوں کی پھندوں میں نہ آؤ. ہم یہ نہیں کہتے ہماری بات مانو. جس طرح سے اور لوگوں کے نعرے ہیں, جس طرح سے اور لوگوں کی باتیں ہیں, جس طرح سے اور لوگ اس ممبر رسول کا غلط استعمال کرتے ہیں, لعن طعن کا کام کرتے ہیں, یہ ممبر رسول ہے, یہاں پر کسی بھی مسلمان پر لعن طعن ہرگز نہیں کی جا سکتی. جس کا ایمان ہے رب میرا رب ہے, محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہے, یوم آخرت پر میرا ایمان ہے, مرنے کے بعد اٹھائے جانے والے دن پر میرا ایمان ہے,
اللہ کی کتابوں پر، اللہ کی جانب سے بھیجے گئے رسولوں اور نبیوں پر میرا ایمان ہے۔ ایسا عقیدہ، ایسا اعتقاد رکھنے والے کسی بھی مسلمان پر چڑھ، کسی مسلمان پر لعن طعن کرنے کے لیے مقام نہیں ہے۔ ہم بھی اس جگہ سے کسی پر لعن طعن نہیں کرتے، لیکن ہدایت کی دعا ضرور کرتے ہیں، اللہ کو ہدایت دے۔ اور آپ اس بات کی تاکید کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں، اپیل کرتے ہیں، خدا ان اعمال کو قرآن و سنت کے پنوں میں تلاش کرو جن اعمال کو تم دین تصور کر کے انجام دیتے ہو۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارا پیسہ بھی ضائع ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ تمہارا عقیدہ بھی ضائع ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ تم سے تمہارا دین بھی رخصت ہو جائے اور قیامت کے روز اللہ کے حضور کھڑے رہو گے تو نیکیوں کا پنہ بالکل پاک و صاف خالی نظر آئے اور گناہوں کے بوجھ میں تم دبے کے دبے رہ جاؤ۔ اللہ سے دعائیں کرو، اللہ سے دعائیں کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ الا بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز ہی نہیں ہے جس نے اپنی نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھا۔ اس موضوع سے کیا تعلق ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا اس کی نماز ہی نہیں جس نے اپنی نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھا ہو۔ گویا اللہ کے رسول ہم یہ سمجھانا چاہتے ہیں اس کی نماز ہی نہیں ہے جو اپنی نماز میں رب سے ہدایت کی دعائیں نہ کرتا۔ اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اس رب کے لیے جو سارے جہان کا رب ہے، اور رحمان الرحیم جو رحمان الرحیم، مالک یوم الدین جو قیامت والے دن کا بادشاہ ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری بات کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس کے بعد کیا دعا سکھلائی گئی؟ اہدنا الصراط المستقیم، لوگوں تم اپنے رب سے ہر وقت ہمیشہ اپنے رب سے سوال کرتے رہو کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ دین پر تو چلا، دین پر تو مجھے قائم رہنے کی کوشش کر، دین پر قائم رہنے کی تو اس معاملے میں تو میرے مکمل مدد فرمانا، تعاون فرما، کیونکہ زندگی کسی بھی لمحے کسی بھی موڑ پر تم سے تمہارا دین چھن سکتا ہے۔ شیطان نے کہا تھا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، میں مسلمانوں کو بہکانے کے لیے دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، اکثر مسلمان تیرے شکر گزار نہیں رہیں گے۔ اس نے قسم کھائی ہے جب تک میں جیوت رہوں گا ابن آدم کو میں بہکانے کام کرتا رہوں گا۔ تو شیطان ہر اعتبار سے، ہر انداز سے تم سے تمہارا دین، تم سے تمہارا عقیدہ چھیننا چاہتا ہے۔ اور سچا پکا مسلمان وہ ہے جو اپنی دین کی حفاظت کرے۔ ہم اس آدمی کو عقل مند سمجھتے ہیں جو اپنے عقل کا استعمال کر کے دولت کماتا ہے اور دولت جماتا ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ کی قسم سب سے عقل مند مسلمان وہ ہے جو اپنے عقیدے کی حفاظت کرتا ہے، جو اپنے عمل کی حفاظت کرتا ہے، جو اپنی آخرت کی حفاظت کرتا ہے۔ لہذا شیطان کے وار سے آگاہ رہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یجری فی الدم کما یجری الدم فی العروق، شیطان تمہارے رگوں میں اسی طرح سے دوڑتا ہے جس طرح سے تمہارے رگوں میں خون دوڑتا ہے۔ یہ شیطان کسی بھی شکل میں تمہارے پاس آ سکتا ہے، مولوی کی شکل میں آ سکتا ہے، دوست کی شکل میں آ سکتا ہے، ماں اور باپ کی شکل میں آ سکتا ہے، پڑوس کی شکل میں آ سکتا ہے۔ لہذا تمہارے سامنے وہ تمہارے ہاتھ میں وہ ترازو ہو جو ترازو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جاتے جاتے تمہارے حوالے کر گئے۔ کیا کہا نبی نے؟ ترکت فیکم امرین، لوگوں میں جا رہا ہوں دنیا چھوڑ کر کے، لیکن ایک نصیحت کرتا جا رہا ہوں۔ زندگی میں نبی نے ہزاروں نصیحتیں کی ہیں، لیکن آخری نصیحت، نبی کی آخری وصیت تمام نصیحتوں اور تمام وصیتوں پر غالب ہے۔ نبی نے کیا کہا؟ جا رہا ہوں میں دنیا چھوڑ کر کے، دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ لن تضلوا ما تمسكتم بهما، اگر تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو گے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی۔ وہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، وہ سنتی، اور دوسری چیز میری سنت ہے یعنی حدیث رسول ہے۔ لہذا میرے بھائیوں اپنے اعمال کو قرآن و سنت میں تلاش کرو، اپنی نماز کو قرآن و سنت میں تلاش کرو، اپنی صبح شام کو قرآن و سنت میں تلاش کرو، اپنی تجارتوں کو قرآن و سنت میں تلاش کرو۔ میرے بھائیوں اپنے شادی بیاہ کو قرآن و سنت میں تلاش کرو، آیا یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں کیا وہ قرآن و سنت میں موجود ہے؟ میرے بھائیوں اگر آپ کی وہ چیزیں قرآن و سنت میں موجود ہے، اللہ کی قسم وہ ساری چیزیں دین بن جائے گی۔ تم تجارت کر رہے ہو لیکن دین کہلائے گا، تم بیوی سے ملاقات کر رہے ہو وہ بھی دین کہلائے گا، تم لین دین کر رہے ہو وہ بھی دین کہلائے گا، تمہاری زندگی کا ہر معمول دین کہلائے گا اگر تمہارا وہ معمول قرآن و سنت کی روشنی میں ہو۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ محرم الحرام ہو یا کوئی اور مہینہ ہو، جن مہینوں میں جس طرح کی بدعات نے
مسلمانوں کی زندگی میں سنت کا مقام بنا دیا ہو. اے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و سنت کی روشنی میں مسلمانوں کو پڑھ کر جانچ کر کے ان تمام چیزوں سے توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے سنتوں کو مطالعہ نہیں کیا, سنتوں کو زندگی میں ہم نے جگہ نہیں دیا. اے اللہ سنتوں کو ہمیں اپنی زندگی میں اتنی جگہ دینے کی توفیق نصیب فرما تاکہ بدعتیں وہاں سے جو ہے رخصت ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان سے مقابلہ کرنے کی وہ جرأت, وہ حوصلہ اور ہمیں وہ قوت عمل کی توفیق نصیب فرما, وہ تقویٰ دے اور ہمارے سجدوں میں وہ قوت دے, ہمارے قیام میں وہ قوت دے. اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے روزی میں وہ قوت دے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ ساری قوتیں تیرے سامنے جھکنے, تیرے جانب مائل ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. اے اللہ تبارک و تعالیٰ حرام روزی سے ہماری تو حفاظت فرما, ماں باپ کی نافرمانی سے امت مسلمہ کی حفاظت فرما, بدعات سے سیئات سے امت مسلمہ کی تو حفاظت فرما, تیرے گھر کو آباد رکھنے کی توفیق نصیب فرما, قرآن و سنت کے مطابق امت مسلمہ کو زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. وہ علماء جو دین کو اپنے انداز میں, اپنے حساب سے, اپنی سوچ اور اپنے فکر سے پیش کرتے ہوئے اللہ انہیں قرآن و سنت کی تعلیمات کو تیرے اور تیرے نبی کے بتائے اصول کے مطابق پیش کرنے کی توفیق اور ہدایت نصیب فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک ہم زندہ ہیں, توحید پر زندہ ہیں, ہمارا خاتمہ بھی ہو کتاب و سنت پر ہو. آمین رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.